کراچی والوں آپ سے سب سے پہلے معذرت کرنی ہے. آپ کو اٹھنے جاگنے کا کہہ رہے تھے اور پھر خبر دھڑا دھڑ ملنا شروع ہو گئی کہ کراچی والے اٹھے ہوئے ہیں, نکلے ہوئے ہیں. اس حوالے سے بدامی صاحب سے بھی بات کریں گے جو ووٹ ڈال کر آئے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ایوریج ہمارا وسیم بدامی نے ووٹ کاسٹ کر دیا. ہاں, سب کی چل رہی ہے, وسیم بدامی پہلے چل گئی تھی. وسیم بدامی پولنگ اسٹیشن پہنچ گئے. پولنگ بوتھ مجھ تک چل کے نہیں آیا. وسیم بدامی کے سامنے مجھے جانا پڑا. پیروں میں درد ہو گیا میرے. گلوبل ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے مجھے بتائیے کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس اور کتنے ڈیڈ یو فائنڈ اٹ کہ بھرا ہوا تھا یا ڈسمل تھوڑا ٹرن آؤٹ تھا ابھی؟ اوکے, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا ہوں. ظاہر ہے میں ایز اے رپورٹر کو میں نے کوئی 10 اسٹیشن نہیں دیکھے. میں اپنا ایز اے ووٹر ووٹ کاسٹ کرنے گیا. تو جب میں گھر سے نکلا, ایک تو عجیب بات یہ ہوئی کہ لاسٹ ایئر میرا جو ووٹ تھا وہ میرے گھر کے بالکل ساتھ ایک جگہ پر تھا. تو جانے سے پہلے تو نہیں پول ہو گیا تھا. نہیں ہوا تھا. تو اس دفعہ ہاں اچھا پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ ازیوم کیا ہوا تھا کہ میرا پولنگ اسٹیشن 2013 میں ہو گیا ہوگا. 8 میں تو ہو ہی گیا تھا. 8 کا تو پکا ہے. تو خیر میں یہ ازیوم کر رہا تھا کہ میرا بھی وہیں پر ہوگا. میرے گھر کے قریب جو سرکاری کالج ہے وہاں پہ, چونکہ میرے سارے گھر والوں کا ووٹ وہیں پر ہے. لیکن آج صبح اٹھ کے میں نے اچھا بائی دا وے میں نے سنا کہ 8300 نہیں چل رہا میرا. میں نے صبح 830 پر ہی اپنا ووٹ چیک کیا ہے. میں نے SMS کیا اور مجھے آ گیا کہ آپ کا ووٹ یہاں ہے. وہ ووٹ پچھلی جگہ سے بہت دور جگہ پہ. میں اپنا دکھا سکتا ہوں, آپ کر لیں. میں نے اپنا کیا ہے, بتا رہا ہوں. تو 20 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا. وائل آئی واز ڈرائیونگ تو مجھے امپریشن اس وقت یہ تھا کہ یار تو خالی ہے, کیا ہے معاملہ. لیکن بہرحال میں جو اپنا جو میرا پولنگ اسٹیشن لاسٹ ٹائم مجھے اس پوری ایکٹیویٹی میں لگے تھے کوئی 8 منٹ. اور دن وقت کم و بیش یہی تھا جس وقت میں نے آج ووٹ ڈالا ہے, کیونکہ میں ٹرانزیکشن کے لیے آ رہا تھا لاسٹ ٹائم ہی. اس دفعہ مجھے پوری ایکٹیویٹی میں کوئی 35-40 منٹ لگے مجھے. میں کوئی اور میں نے میک شیور کیا کہ میں نے وہ ماسک واسک لا کے گیا تاکہ میں عام آدمی کے تھوڑا سا وہ لے سکوں, وہ میڈیا والا فیڈ بیک نہ آنا شروع ہو جائے. تو میں 20-25-30 منٹ لائن میں لگا رہا ہے وہ. تو مجھے لگا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہے. ٹو مائی سرپرائز مجھے خواتین کی, ینگ لڑکیوں کی اور وہ ان کی اچھی تعداد نظر آئی. خواتین کی ایک لمبی قطار تھی, مرد حضرات کی لمبی قطار تھی. اور یہ نوٹ کر لے. جی سر میں نوٹ کر لیا ہے. ہاں, اور یہ کیا چل رہا ہے. اور یہ کہ میں نے تو میرا یہ امپریشن تھا. پھر میں نے نو ایول ہیئر نو ایول نو ایول اسی پھر ایسے کی کر رہے ہیں. اور میں نے پھر کان میں اس سے پوچھا جو پریزائڈنگ آفیسر جو بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا کہ یہ جو رش ہے لاسٹ ٹائم کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو اس کے الفاظ ہے کہ سارا آج تو لوگ نکل نہیں آئے بالکل. اس نے کہا اس کے ہاتھ میں بال پوائنٹ تھا جو خالی سوکھا ہوا تھا. اس نے کہا سر بال پوائنٹ سوکھ گیا میرا لکھ کے. میں تو اور ابھی تو رش شروع ہونا ہے چونکہ ابھی تو 2 بجے کے بعد زیادہ عوام نکلتی. تو میں نے کہا لاسٹ ٹائم سے ڈبل ہے. اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں اب ایک پولنگ اسٹیشن کی بات بتا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا پورے پاکستان کا, مجھے نہیں معلوم یا پورے کراچی کا. اس نے کہا جی سر فینٹاسٹک, جسٹ فینٹاسٹک. 300 ناٹ ڈیلیورڈ. اچھا میرا ہوا ہے, میں آپ کو ان کا ڈیلیور ہو گیا ہے اور آپ کا 8300 کے اوپر کچھ ڈیلیور ہی نہیں ہوا. ناٹ ڈیلیورڈ. اگر ابھی آپ سڑک پہ ہوتے اور اپنا پولنگ اسٹیشن ڈھونڈ رہے ہوتے. اچھا یہ دیکھیے آپ کو ڈھونڈ ہی رہا ہوتا. یہ دیکھیے میں نے 11:06 پہ کیا ہے صبح اپنا شناختی کارڈ نمبر. تو میرا جواب کر کے جواب آیا. میں نے ویسے آپ نے الٹا سیدھا میسج نہیں کر دیا, شناختی کارڈ نمبر ہی ڈالا. مگر فرینکلی اسپیکنگ پاکستان ہم لوگ گلوبل ووٹر ٹرن آؤٹ کے انڈیکسز تو چھوڑے, ہم لوگ گلوبل لیزی انڈیکس کے اندر بھی نا مہارت رکھتے ہیں. میرا مطلب ہے اسی دن 8300 کرنا ہے. میں نے ایک ہفتہ پہلے کر لیا تھا. آپ نے کیوں کر لیا تھا, آپ نے کون سا ووٹ ڈالا؟ میں نے ایکچولی ایک دفعہ ٹرانسمیشن میں آنے سے پہلے ڈالا تھا اور لاہور سے ادھر سے رپورٹ کر کے ادھر پہنچی تھی. مگر اب چلیں, اب نوکری پیشہ لوگ ہیں. تو میں نے آج 8300 پہ کیا, مجھے رپلائی آ گیا. حسن ایوب مجھے بتائیں کہ بہت ایک سے بہترین بحث ادھر چھڑی تھی اور گومن صاحب کا یہ موقف تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے. صرف 8 کو الیکشن کرانا ہی مقصود نہیں تھا, صاف اور شفاف کرانا بھی اتنی بلکہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ماریو کو معلوم تھا نا کہ جو ہے وہ انٹرنیٹ خراب ہونے جا رہا ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے علم تھا کہ خدشات کم از کم ضرور تھے. تو وہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ڈال دیتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا 199 میں ریٹ میں چلے جاتے دوبارہ. پہلے بھی تو عدالتوں میں گئے ہیں نا, اور عدالتوں کے حکم پر یہاں پر اس ملک میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بحال ہوئی ہے. تو یہ بھی ٹیسٹ ہوتا اگر ہم ان کی طرف انگلی کرتے ہیں کہ بھائی ان کی طرف آپ جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے, آپ نے کرنا ہے. تو پہلے کہہ چکا ہے, پہلے کہہ چکا ہے نا. تو ابھی الیکشن میں خدشہ تھا. ٹھیک ہے, قاضی فیصل صاحب کی بات کی ہے نا, تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جاتے ہیں نا. اب قاضی صاحب کا مطلب وہ کیوں کر کے پہلے یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ جی یہ انٹرنیٹ بند ہونے جا رہا ہے. یعنی یہ تو جو جن کا سٹیکس تھے, سٹیک ہولڈرز کا کام تھا کہ وہ اس میں آگے جاتے. دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ جی بہت سی جگہوں کے اوپر جو پولنگ کا عملہ تھا وہ نہیں تھا.
اب پولنگ کا عملہ کراچی کا حوالے سے ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ سندھ میں بہت سے گوشت ملازمین ہیں. تو جو گوشت ملازمین ہے وہ انہوں نے کیا الیکشن ڈیوٹی کرنی ہے؟ وہ تو دیکھتے ہیں جی یہ بندہ سرکاری ملازم ہے, ان کی ڈیوٹیز لگ گئی. اب وہ وہاں پر جو ہے ٹریننگ کرائی ہوگی تو پھر وہ ٹریننگ کے لیے چلے گئے. کم از کم ان لوگوں کو ڈسمس فرام سروس ہونا چاہیے, جو میرا مطالبہ ہے کہ جو اگر ان کی نیشنل ڈیوٹی ہے اس اہم کام کے اندر, جس نے کام چوری کی, جو بھاگ گیا, ان کو متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں اس کو ڈسمس کریں کہ بھئی یہ کیا ہے کہ آپ ڈسمس تو کر لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سو موٹو لے لیں. ان کو سو موٹو لینا کوئی اوبلیگیشن تو نہیں ہے نا, اور اکیلا آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لے نہیں سکتا. ماہر بات سنیں, دیکھیں 3 ججز نے مل کر اس پر فیصلہ کرنا ہے. کوئی بات ہے نا, انہوں نے مشاورت کر کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو 3 ججز بیٹھ کے مشاورت نہ کریں. دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ ڈسکریٹلی ہوا ہے. صبح انٹیریئر منسٹری نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. آج ملک کے اندر ہم موبائل جو اور انٹرنیٹ سروس اس کو بند کرنے جا رہے ہیں. یہ خدشات ہیں, جنرلی ہو سکتا ہے ان کے پاس خدشات ہوں, تو یہ بات نہیں ہے کہ سم تھنگ کہ جی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کوئی لے کے جانا. یہ جو انیکا بھی بات کر رہی تھی ایک بڑا بنیادی حق ہے اور جس کے اوپر ایک کاری ضرب لگی ہے آل اکراس ساری پولیٹیکل پارٹی. اس سے پوری مشق متاثر کتنا ہوگی آپ بتائیں پھر آپ سے. بہت زیادہ متاثر ہوگی. دیکھیں دیر از اے پاسبلٹی. ویسے بتائیں صاحب یو آر ویئرنگ اے نائس واچ. آپ کے آنے سے پہلے چونکہ بس مہر آلسو نوٹس فیو واچز, تو یو آر ویئرنگ نائس واچ. سیریسلی. اچھا تھینک یو سر. آئی ڈونٹ نو دی کانٹیکسٹ آف دس. وہ آپ بیک گراؤنڈ. اچھا اوکے رینجر سر. اچھا جی نہیں, کیونکہ آپ بات ہی ایسے کر رہے تھے بات ہوتے تو میں نے کہا مجھے اچھی لیکن سر میں تو گالی یہ یو نو میرے پاس دوسری یہ متاثر کتنی ہوگی مشق. نہیں, یہ جو ابھی جو ایسے رکھا ہے نا, وہ پنجابی کئی 100 سال یا کم ہی ہوگا وقت, ایک ہمارا اولڈ فوک گانا تھا نا, ننگا رکھ دی کلپ والا پاسا تے انج میں تھوکون کٹ دی. مطلب کلپ دکھانے کے لیے وہ اپنا سائڈ والا جو ہے نا اسکارف وہ خالی رکھتی ہے تاکہ میرا کلپ نظر آ جائے. اچھا اینی ویز بیک ٹو دا پوائنٹ. تو بنیادی طور پر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے. پوری دنیا متاثر کتنی ہوگی یہ مشق. دیکھیں متاثر ظاہر جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ کچھ لوگ لیزی ہیں, وہ ظاہر ہے آج وہ کھلا رہتا ہے تو اس کا امپیکٹ میں بھی کوئی زیادہ, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ زیادہ. اینڈ آئی ایم کمنگ ٹو یو حسن, متاثر لیکن ہوگی. اچھی بات یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہے. جب ٹرن آؤٹ آپ کا اچھا آ رہا ہے, آپ کو پاکستان آ رہا ہے, تو دیکھیں پرپز کیا تھا. اگر ایک سیکنڈ سوری, از اٹ جسٹ ووٹر ٹرن آؤٹ ماریا جو متاثر کا ہم ایشو کریں؟ کیا آپ کے کینڈیڈیٹس کو پولیٹیکل ایجنٹ سے نہیں ڈسکشن کرنی, ان سے اپڈیٹ نہیں لینی, یا ادھر موجود لوگوں نے کوئی بھی ڈسکرپنسی ہو, کوئی بھی ہرڈل ہو, اس کو لائیو رپورٹ نہیں کرنا, یا سیکورٹی معذرت کے ساتھ آپ کے پولیس اہلکار, آپ کے اب تمام لوگوں نے کمیونیکیشن میں نہیں رہنا, دیر از اے پرابلم ہیئر, وی نیڈ امیڈیٹ ریسپانس. ابھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, میں ایڈ کر دوں اس میں, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک پریزائڈنگ افسر پہنچا نہیں ایک پولنگ اسٹیشن کا, لیکن اب تو رابطہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ فون ہی بند. جناب دیکھیے, یہ جو بھی حسن نے کوٹ بھی کیا کہ انٹرنیشنل آبزرورز کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت تھی جی پہلے بھی انٹرنیٹ سے پہلے, بالکل ٹھیک بات ہے تھی, لیکن آپ کیوں بار بار بھول رہے ہیں جب جو 1.5-2 کروڑ نیا ووٹر آیا ہے وہ اس انٹرنیٹ کے دور میں پیدا ہوا ہے. 2000 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے انہیں نہیں پتا دنیا کیسی تھی انٹرنیٹ سے پہلے, 23 ملین ووٹر ہے, انہیں نہیں پتا دنیا کیسی تھی انٹرنیٹ سے پہلے. تو وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. ہم لوگ تو چلو پھر اسٹرگل کر کے, ہم ملینیلز ہیں, ہم پہنچ جائیں گے گرتے پڑتے. نوجوان کیسے دیکھیں کہ کیا اسٹریٹجی جس کنفیوز ہاں تو مطلب کہ کاشف کی ایج گروپ تو متاثر نہیں ہوگی, مسئلہ نہیں ہے. میں تو مارے گئے نا, اسٹریٹجی صرف ایک ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ایک ہی اسٹریٹجی مل گیا آپ کو, کاشف بھائی کے ساتھ ملا رہی ہے کیا ہو گیا, ابھی کریکشن کر دیا. اچھا کی بات سال کے ہوئے ہیں آپ کل, اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں بات کرتے ہیں کہ پلان سی کیا ہے, پلان سی کیا ہے, پلان سی کیا ہے نا, ہم سنتے ہیں نا پلان سی کیا ہے. اس وقت ریاست کا پلان سی, حکومت کا پلان سی ایک ہی ہے, پلان کنفیوز, سی فار کنفیوز کرو. اچھا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیوز کی طرح کچھ ظاہر اپڈیٹس بھی آپ کو دے رہے ہیں, تو ہم آمنہ کی طرف چلتے ہیں فار نیوز اپڈیٹس. اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے, کراچی سے مومن آباد کا علاقہ ہے جہاں کے سپیریئر اسکول میں 6 گھنٹے گزر گئے لیکن پولنگ کا عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا. شاہین گرامر اسکول اورنگی ٹاؤن میں بھی پولنگ شروع نہیں ہو سکی, جبکہ یو اے فاؤنڈیشن اسکول مومن آباد میں بھی پولنگ کا آغاز
نہیں ہو سکا. کیمبرج گرامر اسکول اور انگی ٹاؤن میں بھی عملہ نہیں پہنچ سکا, جبکہ جی بی ایس نورانی پبلک اسکول میں بھی ووٹر تاحال پولنگ کے عمل سے محروم ہے. NA 236 راشد منہاس پر ہاؤسنگ سوسائٹی میں انتخابی عملہ تاحال نہ پہنچ سکا, تو کراچی کے کئی علاقوں میں مختلف پولنگ اسٹیشنز پر تاحال عملہ نہیں پہنچ سکا ہے. جناب علی پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نشریات ہماری جاری ہے, آف کورس آج رات گئے تک انشاءاللہ جاری رہے گی. اور کراچی کا یہ حلقہ ہے NA 236 جس کے حوالے سے مسلسل کچھ نہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو پولنگ کا عمل ہے وہ متاثر ہے. اگر وہاں سے کوئی رپورٹر بھی لے سکیں تو مجھ سے پوچھیں گے ایگزیکٹلی وہاں پر کیا معاملہ ہے. سر وہ نئی اور پرانی حلقہ بندی ہے, نیا 236 کون سا ہے یہ, تو بہرحال یہ میں بتاتی ہوں. 200 عالمگیر صاحب ادھر کھڑے ہوئے ہیں, گلشن اقبال گلستان جوہر والا ہے, یہ ایسٹ کراچی ہے آپ کا. 236 ادھر سے عالمگیر خان PTI کے حمایت یافتہ کھڑے ہیں. علی زیدی جیتے تھے نا ایسے, نہیں وہ مزمل نہیں ہے, یہ علی زیدی سید علی رضا آبدی والا, یہ عمران خان ادھر سے جیتے تھے, اور علی رضا آبدی اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ MQM کی طرف سے تھے, دوسرے نمبر پر آئے تھے. تو ادھر سے کیا کمپلینٹس ایگزیکٹلی آ رہی ہیں, اپنے رپورٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں. رپورٹر تھوڑی دیر میں ہمیں کراچی اپڈیٹ ہے کہ جو مجھے کاشف بھائی نے اس دوران کہا کہ یار ابھی ذرا دوبارہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے دیکھو 8300 پہ, تو صبح تو آ گیا تھا لیکن ابھی میں نے ڈالا ہے تو ناٹ ڈیلیورڈ. ظاہری بات ہے موبائل سروس ختم ہے تو صبح کیسے چلا, میں نے صبح کیا جب انٹرنیٹ بند تھا, ٹرسٹ میں یہ میں میسج دکھا رہا ہوں, موبائل سروس ہی بند, صبح 11:06 میں نے میسج بھیجا. پھر گیا نا, یہ والے کام ویسے ایک آدھے دن پہلے کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہوا کیسے, اور اس پر پورا ایئر ویز کا سکتے میں کہ مجھے SMS انٹرنیٹ پہ کب چلتا ہے. وسیم کی وہ والی سروس تھی جو زرداری صاحب 11:06 میں نے زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میں تو فون کرتے آیا ہوں, میرا تو فون چل رہا ہے. تو وسیم بدامی اور آصف زرداری کے ٹیلی فون کام کر رہے تھے. آپ کے سگنل ایک جیسے کام نہیں کر رہے, آپ کے سگنل ایک جیسے. مجھے ہمارا ایوریج گلوبل ٹرن آؤٹ جو ہے, ہمارا نہیں پوری دنیا کا ایوریج گلوبل ٹرن آؤٹ جو ہے, جو کمپائل کیا گیا ایٹ این انٹرنیشنل اسٹڈی, وہ 76% تھا. ہمارا عمومی طور پہ آن ایوریج 45% رہتا ہے. اور اس کے اوپر ہم بار بار ماریا اور ہم سبھی ذکر کر رہے ہیں کہ 18 سے 23 ملین نوجوان ہیں جو اس بار ایڈ ہو رہے ہیں, مگر اگر ہم بھارت سے بھی کمپیئر کریں تو بھارت کے اندر بھی نوجوانوں کی 60% شمولیت ہوتی ہے اور ٹرن آؤٹ ہوتی ہے. ہماری ادھر بھی 31% رہی ہے. اس بار ہوپ فلی زیادہ ہوگی, بٹ وائی از اٹ کہ 45% ٹرن آؤٹ پاکستان میں رہتا ہے؟ الیکٹرل سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے, رسائی کا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے؟ ایک تو جو ووٹر جو ہے نا ان کی لسٹیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں, بہت بڑا پرابلم ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کا ووٹ کدھر ہے کدھر نہیں, وہ ڈھونڈتے مر جاتے ہیں. یعنی آدھے بندے تو ویسے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر یعنی آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے, وہ کچھ علاقوں میں آپس میں معاہدے کر آگے وہ ووٹ نہیں دیتے. تو اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن اگر آپ اس کو مینڈیٹری کر دیں کہ جس نے پانی پینا ہے, یعنی کھانا کھانا ہے, دفتر جانا ہے, آنا ہے, فلانا کچھ ممالک کے اندر بائی دا وے کمپلسری ووٹنگ ہے. ہمارے لیے یہ کمپلسری نہیں ہے, بٹ 20% لو ٹرن آؤٹ ہوگا تو پھر وہ ری پول کرنا پڑے گا. اس کے اندر جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ ان ایفیشینٹ اور ان افیکٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور عملے کا ہے. دیکھیں آج کی تاریخ میں ہمارے کامن فرینڈ ہیں شاہد صاحب, F6 کے اندر ان کا گھر ہے, ایڈریس بھی بتا سکتے ہیں. میاں کا ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہے, بیوی کا دوسری پہ ہے, اور ایک بائی کا تیسرے پہ ہے. اسی طرح آپ اکثر شکایت بہت کامن, بہت زیادہ کامن. مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. مطلب میں نے اگر فیملی کے ساتھ ووٹ ڈالنے جانا تو میں فیملی کے ایکسس کا بھی بہت بڑا نہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, مطلب گاڑی میں ایک فیملی جاتی ہے ووٹ ڈال کے واپس آ جائے. ابھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی بتا رہے تھے ان کی بھی ساری کی ساری فیملی جو ہے وہ پورے کراچی کے اندر اسکیٹرڈ کر دیے گئے ان کے ووٹ. تو جب اس طرح کی آلسو بتائیے گا, ہم 169 میں سے 165 نمبر پر ہیں. ڈو یو تھنک کہ جدید دور کے ساتھ کیا وی شوڈ آلسو ورک ٹوورڈز, کیا آپ موبائل سے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکو؟ دے آر کنٹریز موونگ ٹوورڈز کمپلسری ووٹنگ. کوئی مذائقہ نہیں ہے جب آپ EMS کا سسٹم بنا سکتے ہیں سارا ریزلٹ بھیجنے کے لیے انٹرنیٹ کے بغیر, جب RTS کا سسٹم بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہوا وہ بات الگ ہے, لیکن RTS سسٹم بنا سکتے ہیں اور وہاں آپ جو ہے سو دا تھنگ از کہ پولنگ کیوں نہیں ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ آبویسلی پھر اوورسیز پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنا دیا,
آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا دیا جس نے انڈر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان الیکشن کروانے ہیں، تو پھر آپ کو امپلیمنٹ بھی کرانا ہوگا. خالی لپ سروس سے کام نہیں چلے گا. وہ بابا بلے شاہ نے کہا نا 4 کتاباں اتو لتھیاں نالے لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں سب کچھ کیتا ڈنڈا، تو ساتھ امپلیمنٹیشن بھی تو کرا لینا. خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. کوئک بریک لینا ہے ہمیں. جناب عالی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آج 8 فروری، وہ دن کے جس کا سب کو بہت وقت سے انتظار تھا، اس کا ہم بہت تذکرہ سن رہے تھے. خصوصی نشریات ہماری جاری ہے. نواز شریف صاحب نے ووٹ اپنا کاسٹ کر دیا. شیر پہ مور تو نہیں لگائی لیکن انہوں نے، اور چودھری پہ مور. یہ بھی حالانکہ شہباز صاحب کہتے تھے کہ ہمارے امیدوار تو نہیں ہے، وہ تو سیریس ریپلیسمنٹ ہے. شیر پہ عقاب بیٹھ گیا کیا. لیکن نواز شریف صاحب نے اس موقع پہ کچھ بات بھی کی ہے نا. میں وہ ذرا دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دکھائیے نا. دیکھتے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ ملے گا، کیونکہ یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے؟ نہیں یار، حکومت کا نام نہ لو خدا کے واسطے. ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ دوسروں پہ اس کا دار و مدار نہ ہو. مریم نواز صاحبہ نے بڑی محنت کی ہے. پنجاب بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے؟ وفاق پہ آئیں گی. رزلٹ کے بعد انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اور یہ پارٹی فیصلہ کرے گی. میں اکیلا فیصلہ تو نہیں کروں. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے نام نہ لو، نام نہ لو. ڈونٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. اس کو کل کے بیان سے ملا کے پڑھے شہباز صاحب کی. نہیں. اچھا somebody asked him کہ مخلوط حکومت تو آپ وزیر اعظم بنیں گے، تو ہی سینگ یار یہ، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے. 2013 میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا. بڑی انسٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے. سو ایک پولیٹیکل پارٹی، آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب پچھلے الیکشن سے پہلے کہتے تھے ہمیں اکثریت دیں، ہمیں 2 تہائی دیں تاکہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں، اور وہ بعد میں کہتے رہے کہ میں نے غلطی کی اس طرح کی حکومت چلا کے مجھے چھوڑ دینا چاہیے. کسی سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ایک مربع حکومت بنائے. وہ بیساکھیاں ہیں، وہ بیساکھیوں کا کنٹرول ہے، وہ کسی ٹائم بھی نیچے سے ہٹ جاتی ہیں، وہ پارٹیاں ادھر بھاگ جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نے کرنا کیا. مشکل فیصلہ جو ہوتا ہے نا، یا جہاں پہ بھی آپ کی کوئی کنفرنٹیشن بن جائے کسی سے، اس وقت یہ اتحادی بڑے آپ کو مشکل میں بھی ڈال سکتے ہیں. سو اس لیے آئی انڈرسٹینڈ کہ کیوں کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوشش ہے کہ اس کے پاس سادہ اکثریت ہو جب یہ حکومت بنے. مگر اگر میاں صاحب سے کل گمن پوچھا جائے کہ مخلوط حکومت اگر بن گئی کہ سر اب آپ وزارت عظمیٰ لیں گے کہ نہیں؟ کمال کر دیا. ویسے کل محترم شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ جناب اعلیٰ یہ حالات ہوئے تو یہ فٹنگ ہوگی، یہ حالات ہوئے تو یہ کریں گے. اور بنیادی طور پر میری تو پہلے دن سے یہی اس کے اوپر ایک اوپینین ہے کہ PDM 2 اور یہ فیصل واڈا صاحب ہمیں بارہا ایک سے زیادہ بار بتا چکے ہوئے. اور آج کا بیان جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب کے کل جو ہمارے ٹرانسمیشن میں آئے تھے ان کے بیانات سے ملا کے پڑھیں تو آپ کو ساری سچویشن پلان اے اور پلان بی چودھری صاحب واضح ہے، تیار ہے. مخلوط بنی تو شہباز صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے مخلوط کی بات نہ کرو کہ میں آؤں. نہیں، اب یہ ہے کہ ابھی تک تو نو میٹر واٹ یو ہیو ہرڈ. اور زرداری صاحب نے بائی دی وے کہا ہے کہ ہم کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں. اور کون کیا کہتا رہا کیا نہیں، پیپل ہیو اسپوکن. ابھی تو 2 گھنٹے ہی رہ گئے نا، 2.5 گھنٹے رہ گئے، لٹل لیس اور بہت. تو یعنی اب عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، تو جو آپشن جو ہمارے حلقے ہیں جہاں وسیم بدامین صاحب اور میر بخاری اور کئی دوستوں کی آمد جامد ہے، تو انہوں نے 4 آپشن بنائی ہیں. پہلے کہ دیو پریفرڈ مسلم لیگ اینڈ گورنمنٹ بنا دے. اب یہ تقریباً 90% آؤٹ ہو گیا. اچھا، یعنی ابھی تک جو حالات و واقعات ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ مسلم لیگ نون خود بخود اکثریت لے کے بغیر کسی بیساکھی کے، ہاں یا آپ کہتے ہیں تو خارج سے امکان ہو گیا. سنگل میجورٹی کہہ رہے نہیں ملے گی، لیکن بات یہ ہے کہ میں بات کر لینا. اچھا، وہ آپ نے شرح کی ہے نا؟ نہیں 4 پوائنٹ. اچھا سوری، میں کہہ رہی تھی وہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ سنگل میجورٹی ہے. 4 پوائنٹ. میں تو 4 چیزیں کہنی ہے تو آپ نے ایک بھی نہیں کرنی. 3.5. اچھا ابھی ایک ہی کہی ہے، باقی 3 رہ گئے. 3.5 باقی ہے. چلے گا میں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اگلی دفعہ جوہری صاحب کے خلاف سازش ہے، میں اس پر احتجاج کرتا ہوں اور احتجاج کر سکتا ہوں. اچھا ایک آپشن، دوسرا آپشن سوری گومن چودھری صاحب جی وہی میں کہہ رہا دوسرا آپشن بتا رہے ہیں، میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا. اب یہ ہے کہ پہلی ہے آپشن ان کی کہ جی مسلم لیگ این لیڈ کرے
اور کسی کو پہلے تو وہ کہیں گے یہ پیپلز پارٹی والے جو ہے نا ان کے ساتھ جونیئر پارٹنر آ جائیں. اگر یہ نہیں ہوتا پھر پیپلز پارٹی اکیلے گورنمنٹ بنا دے تو نو میٹر واٹ آصف علی زرداری صاحب از سیئنگ اٹ ڈزنٹ لک لائک. اب آ گئی تیسری کہ انڈیپینڈنٹ سے خود ہی بنا لیں, تو ان کی تو پارٹی کوئی نہیں, تو انہوں نے خود کی بنانی ہے. تو پھر یہ ہے یہ انڈیپینڈنٹ میں سے ایک بندہ جو کہ کاشف عباسی کو رات کے اندھیرے میں ملتا ہے, وہ اس کو کہے کہ یار یہ پی ٹی آئی کا اور سب کا ہے اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جائے اور وہ جو ہے گرینڈ کولیشن جو ہے وہ ان پلیس ہو. اس پاسبلٹی کا امکان سب سے زیادہ آئی ہیو اٹرڈ اٹ لاسٹ نائٹ, نو بڈی رجسٹرڈ اٹ. یعنی میں نے کل بھی کہا کہ ایک وزیر اعظم از کس میں یہ میں نے سوال بلاول بھٹو صاحب سے کل پوچھا تھا, انہوں نے کہا وہ جو سرپرائز وزیر اعظم ہے نا وہ میں ہی ہوں. ایون ڈو ناٹ مائنڈ, میں اس وقت کہہ رہا ہوں اگر عوام نے ووٹ دیا اور میاں نواز شریف کو اکثریت دیتی ہے تو ویلکم. اگر اہم خبر آئی ہے, کین وی گو ٹو دا اسٹوڈیو اینڈ ویل پک اٹ اپ فرام ویئر وی لیونگ اٹ آف, اوور ٹو دا نیوز ڈیسک. بالکل جی, HRCP کی جانب سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. ہیومن رائٹ کمیشن اور پاکستان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود موبائل سروس بند کی گئی ہے, ایسا کہنا ہے HRCPC کا. PTA کا کہنا ہے کہ حکومت سے موبائل بندش کے احکامات نہیں ملے. HRCP کی جانب سے کہا گیا ہے موبائل سروس کی بندش سے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھیں گے. موبائل سروس کی بندش سے نتائج کی ترسیل میں بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے. موبائل سروس کی بندش کے احکامات دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. HRCP کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے HRCP نے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. HRCP کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود موبائل سروس بند کر دی گئی ہے. چودھری صاحب کچھ اہم ترین معلومات لے رہے ہیں مگر یو آر کنیکٹڈ آن لائیو ٹرانسمیشن, فون بند کر دیں. لیٹ ہم کنٹینیو. آپ کہہ رہے تھے کہ ایک تیسرا خاکہ یہ ہے کہ ایک بڑے انڈیپینڈنٹس کے گروہ کے ساتھ آپ کے پیپلز پارٹی ایک بڑی کولیشن بڑی پوزیشن میں آ کے حکومت بنائے. چوتھی کیا ہے؟ لیڈ بائی انڈیپینڈنٹ. So the Prime Minister will be a dark horse. Some dark horse will be a Prime Minister, unknown. یہ چوتھی تھی یا تیسری؟ یہ تیسری ہے. چوتھی یہ ہے کہ ایک گرینڈ کولیشن بنے کنسسٹنگ آل پولیٹیکل پارٹی, نیشنل گورنمنٹ, اتفاق رائے نوابزادہ نصر اللہ خان جس کا کہتے چل بسے ملک آگے چلے. اچھا, اتفاق رائے گا. کنسیڈرنگ فیصل وارڈر صاحب ایکسیس ناؤ اے ڈیز اینڈ دا کائنڈ آف انفارمیشن ہی پوزیسز, وہ جو کل رات انہوں نے ساری باتیں کی نا کہ there will be a winter sale and there is a great salesman and there is one person who carries lots of money in his pocket جو کہ ڈیل میکنگ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سارے حالات و واقعات بن رہے ہیں, تو میں تو مریم صاحبہ کو ایک بہت ہی افیکٹو لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر دیکھ رہا ہوں. گو کہ میں کچھ عرصے سے بینگ مائی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن وہ میں جا نہیں رہا, لیکن وہ جب بنیں گی لیڈر آف دا اپوزیشن میں ضرور جایا کروں گا ان کو سننے کے لیے اور ایک افیکٹو. اچھا, میں پیپلز پارٹی کو حزب اختلاف میں دیکھ رہی ہوں ود اے ہول چنک آف انڈیپینڈنس ایز اے متحرک اپوزیشن. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, اے کوئک کوسچن آپ سب کے لیے. تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور بار بار ہمیں یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ ووٹ ہم کیسے ڈالیں, ہلکے اور پولنگ سٹیشنز نہیں مل رہے. اللہ کر کے اگر پولنگ سٹیشن پہ پہنچتے ہیں تو بوتھ کی سمجھ نہیں آ رہی. ادھر بھی ایک کنفیوژن ہے, لوگ ایک افراتفری کا شکار ہیں, ووٹر پریشان ہوئے ہوئے ہیں. کاشف عباسی, کیا یہ سول پروگیٹو نہیں ہے یہ بین کو لفٹ کرنا الیکشن کمیشن کا؟ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے جس طرح سینیٹر علی ظفر نے خط میں ان سے کہا ہے کہ یہ آپ کا اختیار ہے, حکومت کو آرڈر کریں اور یہ بین لفٹ کرائیے؟ لیکن ایسے جب الیکشنز ہوتے ہیں نا, الیکشن کمیشن آف پاکستان تقریباً حکومت ہوتی ہے, کالنگ آل دا شاٹس. ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس ہوتی ہے. بالکل. تو یہ ایگزیکٹو اتھارٹی الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ وہ فیصلہ کریں فون کھلنا ہے کیونکہ اس سے ووٹنگ کا عمل متاثر ہو رہا ہے. سب چیخ رہے ہیں, ہر کوئی چیخ رہا ہے. ابھی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اگلے 2 دن بند رہے گا. کیوں 2 دن بند رہے گا؟ یو نو نا کہ چیف الیکشن کمیشن نے اس پہ کامنٹ کیا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں خالی بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ کامنٹ ہے نا. وہ کہتا ہے نوٹس لے لیا تو نوٹس لے لیں,
बुलाएं जरा पीटीए के चेयरमैन को, कहते थे महसूस होगा सिक्योरिटी का मसला नहीं है, इंटरनेट खोल दिया जाएगा, इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेट से। और आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त मरी में भी, मेरी बात सुनिए, आपका ख्याल है मरी में भी दहशतगर्दी का खतरा है इस वक्त? चलो कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पे कल हमने वाकयात देखे, क्वेटा में, क्या आपका ख्याल है कि हर गांव में, इस पूरे जीटी रोड पे और डस्का में, वजीराबाद में, हाफजाबाद में, सरगोदे में, हर जगह आपको खतरा नजर आ रहा है? कहते हैं कि कहीं सिक्योरिटी का मसला है तो इलेक्शन कमीशन क्यों हिदायत दे कि इंटरनेट बहाल करे? रिजल्ट के ऐलान का बेहतरीन निजाम मौजूद बस ना ही समझिए। इलेक्शन का नतीजा आ जाए, इलेक्शन जिन्होंने डालना, जिनकी वजह से नतीजा निकलना, उनको फैसिलिटेट करना हमारा काम नहीं। तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। और 5 बजे के बाद, जैसे मैं पहले भी कहा था, 5 बजे के बाद अगर इंटरनेट नहीं खुलता, अभी तो चले आपने सिक्योरिटी का कह दिया, और सिक्योरिटी में क्या है, चलो जी इलेक्शन पोलिंग जो बूथ्स हैं या स्टेशन के बाहर लोग जमा हो जाएंगे। 5 बजे के बाद क्या वजह है? जैसे मैंने कहा, अगर 5 बजे के बाद आपने ना खोला इंटरनेट और नून जीत गई तो ये बहुत मुतनाज़ा बात होगी। ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी गलत बात है कि उनका अगर वो सिंपल मेजॉरिटी आएगी, कोई नहीं मानेगा, कहेगा ये इनको जिताने के लिए ये 5 बजे के बाद बंद हुआ और नून लीग के हवाले से बात नहीं। देखिए ना, केपी के अंदर नून लीग उस तरीके से नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर कुछ हिस्सों में है, कुछ हिस्सों में नहीं है, इस तरह सिंध के अंदर तकरीबन नहीं है। तो अगर पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, और वहां पर भी नताइज है, तो वो भी सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज के लिए तो नहीं है ना। मतलब इतना तो वन हैज टू बी रियली फेयर। पंजाब में बंद रखे, में भी बंद करनी है, सिंध में भी बंद करनी है। अच्छा, आप कह रहे हैं सिर्फ पंजाब में बंद रखें? अच्छा, ऐसा नहीं कह रहा, क्रेडिबिलिटी होगी, नताइज की क्रेडिबिलिटी। बात कह रहा हूं कि इंटरनेट सर्विस बहाल होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का या लोगों की जानों को नुकसान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या मसला है? ये टोटल इल्जाम मुस्लिम लीग नवाज पर डाल दें कि सिंध में भी जो इंटरनेट बंद है, इसका इल्जाम भी मुस्लिम लीग नवाज पर, केपी में बंद है, उसका इल्जाम मुस्लिम लीग नवाज पर। मैं इल्जाम नहीं डाल रहा, एक सेकंड समझे बात। क्रेडिबिलिटी, मैंने क्रेडिबिलिटी ऑफ देखे, कोई नहीं मानेगा अगर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल गई। सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून को अगर सीटें मिल गई, फर्ज करें वो फेयर इलेक्शन में जीत जाए, पीपल्स पार्टी मानेगा कोई नहीं। क्रेडिबिलिटी में सवाल तब आएगा जब बढ़ जाएगा, आएगी, जो कि नजर आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। मेरे प्यारे हसन भाई, इलेक्शन डे में कोई भी गैर मामूली चीज हो तो कोई भी जीतेगा। अगली पार्टी ने कहना है कि जो जीतेगा उसके ऊपर नून लीग कहेगी कि भाईजान आपने इंटरनेट बंद करके वारदात डाली। कोई भी नतीजा, बदामी साहब, मसला असल में ये है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज तो जीत नहीं सकती। बदामी साहब देखें, सारे पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं जीतेगी कैसे? महज सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स हैं, दे हैव स्पोकन वेरी कैटेगोरिकली कि ये गलत हो रहा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। किसने? नून लीग ने कहा? कौन कह रहा है? जरदारी साहब ने कहा नहीं, मोबाइल शहबाज शरीफ साहब, ही इज द पार्टी प्रेसिडेंट। नो, मरियम नवाज साहिबा, शी इज द चीफ ऑर्गेनाइजर, नो कमेंट्स। ताहियात काय से पूछा, उन्होंने कहा जी वो सिकंदर सुल्तान राया साहब जाने, हुकूमत जाने, हमारा इससे क्या लेना देना है। वो अभी सुना दे अगर राजा साहब ने भी कह दिया कि हमारा भी पार्टी भी हो सकते हैं ना। मुस्लिम लीग नवाज कल कह सकती है कि जी हम मुतासिर हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए ना। भाई मैं जो कह रहा था, मैं कहा अगर फिर भी जीत गए, लोग कहेंगे अनफेयर। प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक रिस्पॉन्ड किया, अगली पार्टी प्राइम मिनिस्टर है ना, तो है ना मौजूदा हालात में। जॉब ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं बारी बारी आऊंगी आप सबके पास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इम्प्रेस किया या डिप्रेस किया है आपको इन द लास्ट 1 ईयर? मैं डिप्रेस किया है इस सेंस में कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ फ्री और फेयर इलेक्शन होना नहीं चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हुए दिखना भी चाहिए। बिकॉज जस्टिस शुड नॉट बी सर्व, जस्टिस शुड बी सीन टू बी सर्व्ड एज वेल। इम्प्रेस किया, डिप्रेस किया है सुल्तान राजा ने। इफ यू लव मी देन आई लव यू टू, देन आई लव यू टू। तो वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुने, आप देखें कि सेम सेंटेंस जो है वो सिकंदर सुल्तान राया साहब ने अदा किया है, और सेम सेंटेंस हमारे ताहियात कायद ने अदा किया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो बंदिश हुई है, पता नहीं लेना देना किससे है। कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट टू यू? टोटली। मिस्टर चौधरी, उनको जब उनके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हुई थी ना, क्योंकि रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है, उनको उसी दिन घर चले जाने चाहिए था। ये ऐसा उदा है। अब देखें क्रेडिबिलिटी क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बाय द वे आई हैव नॉट इवन शेकन हैंड्स विद हिम अप टू दिस मोमेंट। वो हाथ मिलाते नहीं, उन्होंने तो नाल मिलाना भी नहीं, वो हाथ किसी से नहीं मिलाते। कोई बात नहीं, वो सर ये कॉन्टेक्स्ट में मेटाफर है। आप करें जी। अच्छा भाई, ये क्या बात? कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट उसकी वजह से बात करने देना। क्या कंप्लीट में इसने
اس طرح حشر کر دیا سارے پروسیس کا. 2 مہینے سے کیا ہو رہا ہے, 1 سال سے کیا ہو رہا ہے, ڈنڈا لے کے ایک پارٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہی شوڈ ہیو گون ہوم انسٹیڈ آف ڈسٹرائنگ دس کنٹری. ابھی کوئی اعتبار نہیں کرتا. آج آپ دیکھتے ہیں خابر گومن کے ساتھ اس کے جاننے والا ہے, کبھی سے کہہ دینا اس کا جاننے والا ہے, میرا جاننے اور ڈائریکٹ خبریں انہوں نے آندی ہیں اتوں بالکل سپیڈ ڈائل تے موجود لیکن ویسے اسی پارٹی نے تو ان کو رکھایا تھا, بڑی تعریف جن نے کرایا تو مجھے بات گئی نہیں تو پتا, اگر تو چاہیے تو چاہو گے میں لے لینا نا. اچھا چلو گھر چلے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں, تو وہ بلیٹنٹ طریقے سے غلط کر رہے ہیں, کیونکہ یعنی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یہی تو میرا سارا رونا ہے. ماریا میمن, اس ملک کے اندر ہم سیاستدانوں کو غدار کہہ کے سولی پہ لٹکا دیتے ہیں, جلا وطن کر دیتے ہیں, وزراء اعظم آر سینٹ ہوم پیکنگ. یہ جو آپ کے آفیشل عہدوں پہ براجمان ہوتے ہیں, جو کسی کو آنسربل نہیں ہوتے, کسی کو جواب دے نہیں ہوتے, ملک کے اندر ایک کام دیا گیا آپ کو, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے صرف ایک کام آپ نے کرنا تھا, الیکشن کنڈکٹ کرانا تھا, وہ آپ 1.5 سال سے نہیں کرا سکے. باوجود اس کے آج بھی جو آپ کے پاس اختیار ہے وہ آپ استعمال کرنے کی آپ وزن نہیں رکھتے, ہمت نہیں رکھتے, آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. یہ کتنی بڑی کرمنل اوفینس ہے آپ کو لگتا ہے دیٹ ہی از ناٹ یوزنگ ہز پاورز؟ دیکھیں, ایک طرف تو لا ہے, ایک طرف لاجک ہے, ایک طرف سینٹی ہے, اور ایک طرف ہارڈ کور پالیٹکس ہے. کوئی بھی اور شخصیت اس سیٹ پہ ہوتی, میرا خیال ہے وہ بھی اسی طرح سے ان کو نشانہ بنایا جاتا, وہ ایک کانٹروورشل فگر ہوتے, کیونکہ آپ اس کو پورے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں. اس وقت چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان خالی اکیلا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان نہیں, ایک پورا ایکو سسٹم ہے جس کے اندر وہ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کے کانٹروورشل ترین چیف الیکشن کمشنر ہوں گے. 2008 میں کون تھا, 2013 میں کون تھا, پلیز اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو ضرور یاد کر لیں. جن پر خان صاحب نے کہا تھا کہ نون لیگ کی حکومت نے ایک ہی اچھا کام کیا ہے, فخر الدین ابراہیم جیسے آدمی کو چیف الیکشن کمیشن لگایا. نہیں, آپ مجھے بتائیں, اور تو آپ کو ان کے بڑیاں غلط بیانیاں نظر آتی ہیں, وہ بھی یہ بھی غلط. یہ اسے ولی اللہ تھی جن نے کہا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے, یعنی ایک پہ ادھر ایک کمپلینٹ ہوئی, فخر الدین جی ابراہیم نے اس کو بھی اٹینڈ نہیں کیا اور آخر گھر چلا گیا. دوسری بات ہے جی, جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا, جب اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں نا کچھ پرومسز بھی ہوتے ہیں, کچھ سیکورٹیز بھی ہوتی ہیں, کچھ بعد میں ایشورنسز بھی ہوتی ہیں. مطلب ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں کئی مرتبہ اس طرح کی جب موقع آئے, اس کے بعد کوئی سزائے جزا کا کانسیپٹ نہیں تھا. بٹ اٹ از اے ہارڈ کور ریالٹی آف دس کنٹری, بیکاز بیوروکریسی اس وقت اسٹیٹس کو کا حصہ ہے. جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس اس وقت اختیار ہے, وہ اسی کے ہو جاتے ہیں. ابھی حکومت میں جب خان صاحب آتے ہیں تو وہ بیوروکریسی ان کی طرف چلی جاتی ہے, نواز شریف صاحب آتے ہیں ان کی طرف چلی جاتی ہے, کوئی کیئر ٹیکر ہوگا تو ان کی طرف چلی جاتی ہے. کیا سلطان راجہ کو اسکاٹ فری چلے جانا چاہیے؟ انسانی بنیادی حقوق. دیکھیں, اس پر بات بڑی سمپل ہے. ان کو جو عہدے سے ہٹانے کا ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے. جیسے کوئی اگر چیف جسٹس آپ کو پسند نہیں ہے, جج کو پسند نہیں ہے, آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو بھی آپ ہٹا نہیں سکتے. اب یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے جب کسی شخص کو اس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر اپوائنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. یار بھائی یہ نہ کریں, کیوں نہ کروں, ایک دفعہ غلط آدمی کو رانگ پرسن کرتا ہے. جتنے ججز کے بارے میں مظاہر نقوی صاحب تھے, آپ کا ویو ہے نا ان کے بارے میں, تو کیا اس وجہ سے, اگر آپ کا ویو ہے تو اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپوائنٹ کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں سوچنا چاہیے تھا. دیکھیں, آپ دیکھیں نالائق ججز لگائیں گے اگر کوئی کسی کوڈ آف نالائق ججز کے مطابق نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں, اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ مظاہر علی اکبر نقوی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی اگر سپیریئر جوڈیشری کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جنہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, جو اس کی اتھارٹی ہے, رسپانسبلٹی ان پر آتی ہے, وہ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے. کسی کرپٹ شخص کو اگر آپ جج لگاتے ہیں اور وہ کرپشن کرتا ہے یا غلط فیصلے کرتا ہے, تو وہ ذمہ داری خان صاحب نون لیگ کو اتانا دیتے تھے ہے کہ بھائی آج نیب پہ کیا رو رہا ہے, جاوید اقبال تم نے تو لگایا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا بالکل, بندہ جو بھی آتا ہے مجھے اس کو ایک لائن میں, ڈونٹ ہیٹ دا پلیئرز, ہیٹ دا گیم. یہ گیم ہی ایسی ہے. تو کوئی اور بھی بیٹھا ہوتا ہے اس وقت وہ تاریخ کا کانٹروورشل ترین کلوز کرنا ہے. اس میں مسئلہ ہے, دیکھیں یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ لگایا کیوں تھا. افراد یہی اویلیبل ہیں, اسی پول میں سے آپ نے فیصلہ کر کے کسی کو لگانا ہے, اور آپ اس نیت کے ساتھ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے کسی نیت کے ساتھ لگتی ہے کہ وی ہوپ کہ یہ اچھا کام کرے گا. اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے,
اگر وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے, وہ آئین قانون وائلیٹ کرتے ہیں, وہ پریشر میں آ جاتے ہیں, اس کا مطلب وہ اپنا کام اچھا نہیں کر رہے. دس از ویئر یو کریٹیسائز. آپ تنقید اپوائنٹمنٹ پہ نہیں کرتے, پرفارمنس پہ کرتے. آرٹیکل 220 چیف الیکشن کمشنر صاحب, آرٹیکل 220 ضرور پڑھیے. تمام الیکشن کمیشن کے ممبران کہ فیڈریشن کی تمام تر جو انتظامی طاقتیں ہیں وہ آپ کے تابع ہیں. فیڈرل سطح کے اوپر, پروونشل سطح کے اوپر آپ ان کے اوپر لازم ہے آئینی طور پر کہ وہ آپ کو اسسٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشن ہولڈ کروانے کے حوالے سے. پلیز فار گاڈ سیک ایک دفعہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. 4 بجے واپس آئیں گے, آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے, لیکن 2 گھنٹے, فقط 2 گھنٹے آپ کے پاس باقی ہیں. 2018 میں 51% ٹرن آؤٹ تھا. سارے ریکارڈز توڑ دیجئے, باہر نکلیے. 2 گھنٹے رہ گئے ہیں. اپنے آپ کو تسلیم کروائیے, اپنے وجود کو تسلیم کرائیے اور اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کیجئے. اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے واضح پیغامات ہیں, مزید اور ہوں گے. 4 بجے. اسٹے ود اس.